اذان محترم ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے اور ہر حال پاک اور ہند سرزمین کے باشندوں کے لیے سوگ ابھی جاری ہے، اور 8 ربیع الاول تک ہم جس طرح جو ہے وہ مجالس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اسی سلسلے کی بہرحال 2 مجلسوں کے لیے خدا نے آپ مومنین کے درمیان میں توفیق عطا فرمائی۔ مناسبتیں بہرحال پچھلے ایام میں کافی گزری ہیں، اور وفات پیغمبر بھی ہے، اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام بھی گزری ہے۔ بہرحال انہی مناسبت سے کوشش کروں گا کہ بہرحال آپ کے درمیان میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ پروردگار نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب خلق کیا ہے، یعنی 2 چیزوں کے کمبائن جو ہے وہ انسان خلق ہوا ہے۔ کمبینیشن جو ہے ایک مادے کی ہے، میٹر، اور دوسرا سول ہے، جس کا تعلق مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، اس کا تعلق دوسرے عالم سے ہے۔ خدا نے ان 2 چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑا ہے، اور یہی جڑنا جو ہے وہ انسان کی حیات کو بتاتا ہے۔ اگر روح تنہا بھی ہو ہے رہتی ہے، بدن اکیلا بھی ہو تو بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو ظاہری حیات تشکیل پاتی ہے، اور جو ہم لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، روح میرے بدن کے اندر ہے، روح میرے بدن سے نکل جائے یا تو میں مردہ ہوں، یا پھر میں خواب میں ہوں، سو رہا ہوں۔ روح، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو روح بدن سے تعلق کو کم کر دیتی ہے، توڑتی نہیں ہے، کیونکہ اگر توڑ دے تو بندہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہلکا سا سوتے ہوئے ہلائیں اس کو، وہ جھٹکے سے اٹھ جاتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے، فوراً واپس آ جائے۔ لیکن روح کی اپنی خصوصیتیں ہیں، روح کی اپنی خوراک ہے، بدن کی اپنی خوراک ہے، بدن کی اپنی ضرورت۔ اگر آپ دونوں کو اس کے طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے تو دونوں کے اندر نقص پیدا ہو جائیں گے، بیماری پیدا ہو۔ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں یا غلط کھانے کھائیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بدن ظاہر ہے ایک حد تک ڈیفینڈ کرتی ہے، پھر جب آپ کا بدن مریض ہوتا ہے تو آپ اس کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، خود علاج نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں۔ ظاہر ہے جو بدن کا علاج کرتا ہے وہ کہیں 4 سال پڑھتا ہے، کہیں 3 سال، ملاتے ملاتے وہ کئی سال لگتے ہیں، وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جو آپ کی نفس کو دیکھ کر آپ کی بیماری بتانا شروع کر۔ پھر بھی وہ محتاج ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کا، سی ٹی اسکین کا، ایم آر، ایکس رے کا، الٹرا، بہرحال محتاجی ہے۔ لیکن جب وہ رزلٹ آتا ہے آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کے پاس وہ تعلیم نہیں ہو، آپ اس کے پھر بھی محتاج ہو۔ پھر وہی اپنی مرضی سے میڈیسن آپ کو بتاتا ہے۔ خوب یہ بدن ہے ظاہری، اس کی لائف بہت چھوٹی، 60 70 80 100، اس سے زیادہ آدمی کتنا۔ اب سوچیں اس کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، اس بدن کو صحیح کرنے کے لیے کتنے ڈاکٹرز پورا سال پڑھتے ہیں، کتنی میڈیکل یونیورسٹیز ریسرچ کرتی ہیں، اور کیا کیا آپ کے سامنے دنیا میں ہوتا ہے۔ اس نے تھوڑے دن رہنا ہے، پھر بھی اتنی اس کی جو ہے وہ انسان کوشش کر، اور جس نے ہمیشہ رہنا، قرآن جسے کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ رہو گے۔ کیا رہے گا؟ یہ بدن رہے گا؟ نہیں، بدن تو کچھ اور ہوگا، بے شک اسی کا خاکہ ہوگا، لیکن اصل جو چیز رہے گی وہ روح ہے۔ تو اس نے جس نے ہمیشہ رہنا، اس کی بیماریوں کا علاج، اس کے ڈاکٹر کی جستجو کیا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ یا کیونکہ ظاہر ہے جہاں آپ دیکھیں نا، قیامت کیا ہے، قرآن آپ کے سامنے، مطلب سادی سی چیزیں جو ہم جانتے ہیں، نئی چیز میں نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرنی۔ انسان مرے گا، خدا نہ خواستہ انسان نے کوئی غلطی کی ہو، قیامت میں وہ عذاب دیکھے گا۔ عذاب مثلا آگ ہے، آگ میں جلے گا، اور آگ میں اگر انسان جلے ختم ہو جائے، ایک دفعہ جلے ختم ہو جائے، لیکن نہیں، بار بار بدن آئے گا۔ کس کے اوپر آئے گا؟ کوئی ایک ایسا سسٹم، کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بدن آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تکلیف کون جھیل رہا ہے؟ روح جھیل رہی ہے۔ اب وہ جو روح ہے، اب خدا جانتا ہے، کیونکہ خدا نے ہی انسان کو یہ 2 چیزیں ساتھ دی ہیں۔ اب خدا جانتا تھا کہ یہ انسان اپنے بدن کی ترقی کر لے گا، مگر اپنی روح کو ترقی نہیں دے پائے گا۔ اس روح کی ترقی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، کیونکہ جو وہ سسٹم لے کر آئے، اس سسٹم کا زیادہ تعلق یہاں سے نہیں تھا۔ یہاں مثلا میزے کہ نبیوں نے تعلیم نہیں فرمایا، کھاؤ کیسے، پیو کیسے، اور سب انبیاء نے اپنے اپنے دور میں سب سکھایا۔ حضرت نوح نے کشتی بنانا سکھا دی، حضرت ادریس نے تو بہت کچھ سکھایا، زبانیں ہیں، ٹیلر ہونا ہے، کپڑے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنا، حضرت داؤد نے لوہے کو موڑنا، اور ہر نبی نے اپنے دور کے حساب سے چیزوں کو بہت کچھ سکھایا، لیکن اصل ہدف یہ بدن نہیں، روح تھی، اور روح ہے۔ ورنہ امام نے کیا کہا؟ سلونی سلونی، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب آسمان کے راستوں، اور امام نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ کہ جو خود حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قولہ حق، اس کا قول حق ہے، نہ، خود حق ہے،
خود حق ہے، خود جو حق ہو وہ یہ فرما رہا ہے کہ زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب آسمان میں کتنے رستے ہیں، کہاں کہاں رستے ہیں، کیسے کیسے رستے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو اس کی ماہیت ہی نہیں پتا۔ ہم نے تو ابھی ٹیلیسکوپ آہستہ آہستہ ہمارے ٹیلیسکوپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیکسی ہے تو 1000 گلیکسیز ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور انسان بہرحال کس تلاش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت عقل اتنی رشد نہیں کی تھی، عقل اتنی کمپائلیشن پہ نہیں تھی، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام سے پوچھنا کیا ہے۔ وہ اسی حساب سے پوچھتے سر پہ بال کتنے ہیں، فلانا کتنا ہے۔ ہم بھی ہوتے تو ہم نے بھی یہ کرنا تھا، ہم نے اور کیا پوچھنا تھا، ہمارے اندر کتنا تھا ہم بھی وہی پوچھتے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف۔ امام جانتے انسان زمین سے سلیکون نکال لے، چھوٹی سی چپ بنا لے گا، ٹیرا بائٹ ڈیٹا اس پہ انسٹال کر لے گا، امام جانتے، مگر امام نے سکھایا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب میٹر تھا، اور امام جانتے تھے یہ مادے تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے امام نے میٹر کی ترقی کو ڈیفائن نہیں کیا۔ امام نے جو فارمولہ دیا نہج البلاغہ میں، وہ روح کی بلندی کا تھا، وہ روح کو کمال پہ پہنچانے کا تھا، اور وہی فارمولہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آج امام کے دور میں اگر مطلب اسپیس ایکس ہوتی، ٹیسلا ہوتی، والا مالک ہوتا، تو کیا پوچھتا، مولا مارس پہ جانے کا طریقہ بتا دیں۔ وہ ظاہر نہیں تھے تو نہیں پوچھا۔ اب امام نے جو فارمولہ دیا ہے، کیونکہ امام جانتے تھے یہ سب کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے، سب کر لے گا، انسان نہیں بن پائے۔ اسی لیے اسے انسان بننا سکھا دو کہ یہ انسان۔ یہی وجہ، آپ نہج البلاغہ کھولیں، آپ نہج البلاغہ کھولیں آپ، اور آپ نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے اقوال دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ امام انسان کی فارمیشن سے گفتگو کر رہے ہیں، انسان کے سٹرکچر کو ڈیفائن کر رہے ہیں، جو انٹرنل سٹرکچر ہے، آؤٹر سٹرکچر کی بات نہیں کر رہے، امام اندر کے سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں۔ امام کا مطلب ایک ایک جملہ، مثال کے طور پر میں پہلے کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے اپنے زمانے کے، اور ابھی بھی ان کی علم اور ان کی کتابیں بہرحال پڑھنا مشکل ہے، یعنی ابھی تک انسان اس کو، ہم بھی چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم بھی ابھی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی سمجھ میں آتا ہے، ابھی مطلب ہمارا علم ویسے بھی ہمیں کچھ نہیں آتا، تو آ بھی جائے تو بھی ہم کہاں پہنچیں گے علامہ تقی جعفری تک۔ وہ جب ایک دفعہ ان کو بلایا گیا، ایک کانفرنس تھی جس میں ویلیوز آف ہیومن، انسان کی قیمت کتنی ہے، اس کانفرنس کا عنوان تھا، تو اس پہ ہر کوئی آیا اور اپنا لٹریچر لے کر آیا اور انسان کی ویلیو کو ڈیفائن کر رہا۔ ان کو بھی بلایا گیا، برلن کے اندر کانفرنس تھی، تو یہ بھی گئے، انہوں نے 2 لائن میں انسان کی ویلیو بیان کر دی۔ انہوں فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے۔ اب اگر اس کی قیمت، اس کا ارادہ 2 کمرے کا گھر ہے تو اس کی قیمت وہی، اگر اس کا ارادہ ایک گاڑی ہے تو اس کی قیمت وہی لوہا ہے۔ تو 2 لائنوں میں انسان کی قیمت۔ اب آج کے دور میں اگر آپ ہم دیکھیں، مثلا ایک جوان بہت کوشش کرتا ہے میں آئی فون لے لوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی، آئی فون، فلانی گاڑی لے لوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی۔ آپ اپنا ارادہ دیکھیں، آپ بھی اپنی قیمت چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ارادہ چیک بھائی، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کیا ہمت رکھتے ہیں، آپ کی ہمت کیا ہے، آپ کیا ارادہ۔ ایک اقبال کہتا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یعنی ارادہ ہے، بیسیکلی تیرا ارادہ بہت ہے، قیمت بہت ہے تو اپنی قیمت کو کہاں زمین میں ڈال لو، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ارادہ ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تو بڑی تالیاں بجائیں گے، کیا بات کہہ دی آپ نے۔ دوبارہ واپس گئے اوپر، کہا میں نے نہیں کہا۔ کہا کیوں؟ کہا رسول کے آخری سکسیسر جو پہلے سکسیسر تھے، یہ ان کا قول ہے، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب یہ 1400 سال پہلے ایک شخص یہ بتا کے جا چکا ہے کہ تمہاری قیمت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے، فارمیشن آف ہیومن کو جانتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے کہ یہ اس کو انٹرنلی ڈیزائن کریں، اور اس کو ایسا ڈیزائن کریں کہ یہ کسی بھی دور میں ہو تو یہ وائرس افیکشن اس کو لگ نہ پائے۔ اس کو اتنا کلیئر کرو، اس کو اتنا ڈیفائن کرو۔ یہی وجہ ہے دنیا آج دیکھ لیں، دنیا ظاہری بہت ترقی کر رہی ہے آپ کے سامنے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انسان کہاں روبوٹکس اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے مولانا کی بھی ضرورت نہ پڑے، آپ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں مولانا نصرت بخاری، مصائب یہ، ذکر یہ، نہ شکل بھی وہی بن جائے گی، آواز بھی وہی بن جائے گی، مجلس سنی اور گھر
گھر بھی امام بارگاہ میں آنے کی تو میٹاورس ہے، وہ وی آر لگائیں اور بیٹھے ہوئے امام بارگاہ کے اندر، دنیا بھر اس طرف جا رہی ہے۔ لیکن انسان جو اتنی ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کی ترقی مادی ہے، میٹر، اتنا ہی یہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ آج آپ انسان کی قیمت دیکھیں، جانور کی قیمت انسان سے زیادہ ہے، جانور کے قانون انسان سے۔ وہ کتنے لوگ تو ہیں جو جانور بننا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، لوگ جانور بننا چاہ رہے ہیں، لوگ ایسے گزرنا چاہ رہے ہیں، زندگی ویسے گزار رہے ہیں، کپڑے ویسے پہن رہے ہیں، شکلیں ویسی بنا رہے ہیں۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظاہری مادی ترقی کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اب کون بچائے گا اس کو؟ کوئی اور نہیں بچائے گا، وہی سسٹم، وہی نظام الہی جو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی بنیادی اور اس کی روحی ترقی کے لیے ہے۔ اس کے نزدیک ظاہر جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سسٹم نے بتایا کہ ڈیزگنیشن اور پوسٹ جو ہے وہ آپ کے باطن کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ آپ کا باطن کمال پر اگر ہے، آپ کوئی بھی ہو، آپ قبول ہے۔ بہترین مثال کربلا، صحابی ہے تو بھی ایک ہی ڈیزگنیشن ہے، غلام ہے تو بھی ایک ہی ڈیزگنیشن، وہ بھی وہی ہے۔ ہیش ٹیگ کیا ہے؟ اصحاب الحسین، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باطن کمال پہ پہنچا ہوا۔ جب باطن کمال پہ پہنچ جائے تو غلام ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، کوئی فرق نہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جسے خدا نے انتخاب کی، وہی روح کو اس کمال پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی روح کی خوراک کے لیے کتنی کوشش کریں۔